متحدہ عرب امارات میں 6 فریقی سیریز میں پاکستان کی فتح نے ایشیا کپ سے قبل ٹیم کو یقینی طور پر اعتماد اور نئی طاقت عطا کی ہے۔ قومی ٹیم گزشتہ کئی ماہ سے اسی کے لیے سرگرداں تھی۔ اگرچہ افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ پاکستان کو شکست دے سکیں، اس لیے اس ٹورنامنٹ کی اہمیت محض پریکٹس تک ہی محدود تھی، لیکن چند دن قبل افغانستان نے جس طرح پاکستان کو شکست دی، اس سے ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا افغانستان کی ٹیم پاکستان سے بہتر ہو چکی ہے اور فائنل جیت سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب جزوی ہاں میں ہی ہو، کیونکہ پاکستانی ٹیم دوسرے حریف متحدہ عرب امارات کے خلاف بھی ایک میچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ پاکستان نے وہ میچ تو جیت لیا، لیکن مخالف ہدف کے کافی قریب پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کے پاس تجربہ کار بولرز تھے جو اس صورتحال سے نمٹنا جانتے تھے، لیکن ایک 15ویں درجے کی ٹیم کی اتنی شاندار مزاحمت نے سب کو حیران کر دیا۔ افغانستان کے خلاف فائنل میں پاکستان خوش قسمت رہا، ٹاس جیت گیا، کیونکہ اس سیریز میں ہدف کو عبور کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں رہا۔ فائنل میں بھی افغانستان ایک بظاہر قدر آسان قابل ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد نواز نے پچ کے مطابق بولنگ کی، لیکن افغانستان کی بیٹنگ بھی کمزور رہی۔ ابراہیم زدران نے اگرچہ سب سے زیادہ 194 رنز بنائے، لیکن عبدالرحمن گرباز پوری سیریز میں ناکام رہے۔ افغانستان کی ٹیم صرف ان 2 بلے بازوں پر بھروسہ کرتی ہے جو جلدی آؤٹ اور پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایشیا کپ میں اب چند دن باقی ہیں۔ اتوار کو پاکستان انڈیا کے خلاف کھیلے گا، جو اس ایشیا کپ کی جان مقابلہ ہے۔ معمول کے مطابق اس میچ پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس موقع پر پاکستانی ٹیم کہاں کھڑی ہے؟ کیا اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ انڈین ٹیم کا مقابلہ کر سکے؟ پاکستان کی بیٹنگ اس سے فریقی سیریز میں بھی مشکلات کا شکار رہی۔ اوپنرز عدم تسلسل کے باعث کسی بھی میچ میں کوئی خاص آغاز نہ دے سکے۔ سائم ایوب 5 میچوں میں 111 رنز بنا سکے، جبکہ دوسرے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے 63 رنز بنائے، جس سے ان کی کارکردگی ظاہر ہوتی ہے۔ اہم بیٹنگ کپتان سلمان علی آغا اور محمد نواز کی رہی، جنہوں نے متعدد بار ٹیم کو سہارا دیا۔ دونوں کی ذمہ دارانہ بیٹنگ قابل ذکر اور حوصلہ افزا رہی۔ محمد حارث اور حسن نواز مکمل ناکام رہے۔ دونوں کی تکنیکی کمزوریاں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ حارث نے جس قدر بدترین کارکردگی دکھائی، اس کے بعد ان کا ٹیم میں رہنا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ ٹیم اقربا پروری کا شکار ہے۔ سائم ایوب کی فارم بھی تنزلی کا شکار ہے۔ انہیں زبردستی محمد حفیظ بنانے کے چکر میں ان کا اصل ٹیلنٹ برباد کیا جا رہا ہے۔ بولنگ میں 2-4 وکٹیں لے کر وہ خود کو آل راؤنڈر سمجھنے لگے ہیں۔ فخر زمان کی فارم بھی غیر تسلی بخش ہے۔ اپنے روایتی شاٹس کے نہ لگنے پر وہ دباؤ میں آ رہے ہیں۔ حسن نواز کے بھی بلائنڈ شاٹ نہیں لگ رہے۔ وہ بیٹنگ کی بنیادی ٹیکنک سے بظاہر ناواقف ہیں، اس لیے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ مڈل آرڈر میں سلمان علی آغا کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن ان کا سست انداز زیادہ اثر نہیں رکھتا۔ پاکستانی بولرز کو اس سیریز میں کسی تجربہ کار حریف کا سامنا نہیں تھا، لیکن جب انڈیا اور سری لنکا سے مقابلہ ہوگا تب اصل نتیجہ سامنے آئے گا۔ افغانستان کے خلاف فائنل میں نواز اور ابرار نے اچھی بولنگ کی۔ ان کی اس بولنگ پر انڈین ٹیم فکرمند ہوگی، کیونکہ اگر اتوار کی پچ میں اسپن ہوا تو انڈین بیٹنگ ڈگمگا سکتی ہے۔ پاکستان کی فاسٹ بولنگ بھی انڈیا سے بہتر ہے، اور وراٹ کوہلی کی غیر موجودگی میں پاکستانی بولنگ مزید سر پر چڑھ سکتی ہے۔